جن میرے بھائیوں نے میرا سلام سنا ہے، پیار محبت سے اور پوری محبت سے جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، آخر شب گریزہ ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کہہ دو سارے انشاءاللہ، پھر ایک بار گونج ڈال دو انشاءاللہ۔ آخر شب گریزہ ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ مصائب میں الجھ کر ہمیں گھبرانا نہیں آتا، ہمیں اپنی ناکامیوں پر اشک بہانا نہیں آتا، نظر جن کی ہوتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ کتاب کب تک سادہ رہے گی، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت سحر پہ بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، کل کا موسم خراب تھا، آج کا موسم خراب تھا تو کل کا موسم آسان ہوگا انشاءاللہ۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آج پروردگار نے میری آپ سے یہ ملاقات کروائی ہے۔ خالق ارض و سما آپ سب کی، میری اور ادیب ملت حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب کی حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً اس گاؤں کے بسنے والوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، آج وہ عظیم شخصیت ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کے درمیان جلوہ افروز ہوگی انشاءاللہ، جس سے اللہ نے توحید کے دفاع کا کام بھی کمال لیا، جس سے پروردگار نے اپنی کتاب قرآن کے دفاع کا بھی کمال کام لیا، اور اگر اس بندے کی قلم چلی تو اللہ نے حرمت رسول کا بھی اس سے خوب کام لیا۔ اللہ ان علماء کی زندگیاں سلامت رکھے، اور اللہ ان کی برکتوں اور شفقت و پیار والی یہ زندگیاں اللہ ان میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ جو دن کے اور راتوں کے سفر طے کرتے ہیں اور ملک کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اور قرآن و سنت کی محبت لیے اتنے طویل سفر کرتے ہیں، رب کریم یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اپنی رحمتوں سے ہمیشہ جاری رکھے۔ حضرات، یہ برکتوں عظمتوں کے دن چل رہے ہیں، اور اس کی فضیلت پر ایک طائرانہ نظر آپ کے محبوب برادرم عبدالرؤوف صاحب ڈال رہے تھے، لیکن ہمیں بھی آج ان دنوں کی نسبت سے اپنے اندر کھویا ہوا عزم پھر سے پیدا کرنا چاہیے
تاکہ یہ امت جو یوم النحر 10 ذی الحج کو جانور قربان کرتی ہے، اور یہ امت وہ حقیقی سبق، حقیقی درس اپنے دلوں میں جانبازی کرے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا۔ حضرات، یہ وہ دن ہیں ہمیں تقوی کا درس بھی دیتے ہیں، کیونکہ قربانی تو اللہ نے اسی کی قبول کرنی ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرے گا۔ اور ابھی احباب جانور خرید رہے ہوں گے اور دلوں کے اندر وہی جذبے پیش کیجئے، پیدا کیجئے، اور جب آپ گھر سے نکلو گے جانور خریدنے کے لیے، جیب میں کوئی پیسے ڈال کے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر منڈی کی طرف جائے گا، یا کسی کسان کے پاس کھڑا جانور اسے خریدنے کے لیے جائے گا، ذرا دل و دماغ میں یہ بات اور یہ انداز اور یہ جذبہ ہو کہ جو پیسے میں نے اپنی جیب میں ڈالے ہیں یہ حلال کے ہوں۔ یوں اللہ کا ڈر ابھی سے اپنے دلوں میں پیدا کیجئے، اور یہ ذہن اور یہ تقوی کی صورت اختیار کیجئے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو کائنات کے امام احمد مجتبی حبیب کبریا، جس کو جتنا میرے نبی سے پیار ہے بلند آواز سے بولو حضرت محمد الرسول اللہ، اور بلند آواز سے بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھیے کہ میرے محبوب نے کس طرح کا جانور خریدنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی تقوی والے بندے کے سامنے نقشہ ہونا چاہیے، اور جانور خریدتے ہوئے اس کے معاملہ میں نرمی اختیار کیجئے، کیونکہ دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ پھر جانور کو گھر رکھیے، اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی یہی دل کے اندر ڈر ہو کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ پھر جانور کی گردن پہ جب چھری چلانے کا وقت آئے، تیرے دل کے اندر ایسا اللہ کا ڈر ہو، تجھے اپنے گناہوں پر اس گھڑی ایسی ندامت محسوس ہو، تجھے اس گھڑی اپنے گناہوں کی ایسی یاد آنی چاہیے، تجھے اپنے کیے ہوئے وہ معصیت والے کاموں پر ایسی ندامت اور شرمندگی آنی چاہیے کہ جب تو جانور کی گردن پہ چھریاں چلا رہا ہوگا اور تکبیرات پڑھ رہا ہوگا، اور تیرا خیال اس طرف بھی جانا چاہیے کیونکہ تو جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا خون زمین پہ بہ جائے، رب کریم اس کا مجھے اجر عطا کر دے، میرے گناہوں کی معافیاں اللہ اپنے ہاتھ لکھ دے۔ تیرے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آج اے بندے تو اس جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، اتنی زندگی گزر گئی، تو سود کھاتا رہا، ذرا سود کھانے والے عمل پہ بھی ایک چھری چلا دے۔ ہاں اگر اس جانور کی جب گردن پہ چھری چلا رہا ہے تو تصورات کی دنیا میں یہ بھی تو سوچنا کہ میں تو اتنا عرصہ اپنی بہنوں کا حق کھاتا رہا ہوں، آج جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے تیرے دل میں اللہ کا ایسا ڈر آ جائے کہ تو اسی وقت تحیہ کر لے کہ آج کے بعد میں اپنی بہن کا حق نہیں کھاؤں گا۔ اور اس جانور کی گردن پہ چھری چلانے والا اللہ کا بندہ دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ یہ تو میں نے اللہ کے ڈر سے قربانی کر رہا ہوں، اور میں نے آج تک جتنی نمازیں طے کی ہے میں مولا سے سچے دل سے معافی مانگ کے میں اللہ کے بعد نمازوں کی پابندی اختیار کروں گا۔ جب کوئی جانور پہ گردن کے چھری چلاتا ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھتا ہے اور اللہ اکبر کی تکبیریں پڑھتا ہے اور دل میں یہ کہے اے مولا آج کے بعد میں مشکل کشا تجھے مانوں گا، حاجت روا تجھے مانوں گا، بگڑی بنانے والا تجھے مانوں گا، میں داتا بھی تجھے مانوں گا، میں غوث بھی تجھے مانوں گا، میں کائنات کا شہنشاہ بھی تجھے مانوں گا، میں رب بھی تجھے مانوں گا، میں سجدہ بھی تیرے سامنے کروں گا، میں جبھی کی نیاز مندیاں بھی تیرے سامنے پیش کروں گا، میں ہاتھ اپنے اٹھاؤں گا تیرے سامنے۔
پہلے جو کچھ گناہ ہو گئے تو معاف کر دے. جب تو جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوگا تیرے دل کے اندر یہ احساس اور خیال اور تصورات ہونے چاہیے کہ آج میں جانور کس لیے قربان کر رہا ہوں. کیا دنیا کو دکھانے کے لیے, کیا رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے, کیا گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے, کیا گلی والوں کو دکھانے کے لیے, کیا اپنا نام بڑا کرنے کے لیے, کیا اپنا مقام بلند کرنے کے لیے, یا اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سر بلند کرنے کے لیے؟ نہ نہ, یہ دل میں اگر خیال آتا ہے تو اس خیال کو دور کر کے ایک اللہ کا ڈر پیدا کر, اپنے دلوں میں معصیت پہ توبہ کر, گناہوں سے نفرت پیدا کر, چھوٹی ہوئی نمازوں میں معافی مانگ کے نمازیں پڑھنے کا عزم کر. اگر تو سود کھاتا تھا اس پہ بھی چھری چلا دے, اگر رشوت لیتا تھا اس پہ بھی چھری چلا دے, کسی کا حق مارتا تھا اس پہ بھی چھری چلا دے, کسی کے خلاف اگر دل میں کینہ تھا اس پہ بھی چھری چلا دے, کسی سے حسد رکھتا تھا اس پہ بھی چھری چلا دے, کسی کے لیے بغض تھا اس کے لیے بھی چھری چلا دے, کسی کے لیے نفرت تھی اس کے لیے بھی چھری چلا دے. تو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي کہہ دے اللہ نے اولاد دی, آج کے بعد تیرے لیے جو مال دیا اللہ تیرے لیے, جو گھر دیا اللہ تیرے لیے, میری پوری زندگی تیرے لیے, جوانی ہے تیرے لیے, شباب ہے تیرے لیے. اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, میری اولاد کو پیدا کیا, مجھے گھر عطا کیا, مجھے گاڑی عطا کی. اللہ کیا کچھ بھی تو نے مجھے عطا کیا, آج جانور کی گردن پہ چھری چلنے کے بعد میرے مولا میں بھی تیرا ہو گیا, جو کچھ تو نے مجھے دیا اللہ وہ سب کچھ بھی آج کے بعد تیرا ہو گیا. کیوں گردن پہ چھری جانور کے چلا رہا ہے؟ قرآن نے تجھے مجھے بتایا کہ حضرت خلیل اللہ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے عزم ہو گئے تھے. یہ کیسا وہ منظر تھا جب باپ بھی اپنے بیٹے کی گردن پہ, اپنے لگتے جگر کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا, بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. میرا باپ تھا وہ بھی اللہ کو راضی کر رہا ہے, بیٹا تھا وہ بھی اللہ کو راضی کر رہا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح حضرت خلیل اللہ کی زندگی کو جب توحید کی دعوت پیش کی, انسانی فکر و نظر میں سب سے مقدم رشتہ باپ رکاوٹ ٹھہرا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم
ناکام ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہر دور کا نمرود جس صورت میں بھی ہو کہو انشاءاللہ ناکام ہوگا. سارے بلند آواز سے کہو ناکام ہوگا. اور وہ نمرود بھی عبرت ناک انجام سے دوچار ہوا تھا، اور آج بھی دہشت گردی کی انتہا کرنے والا وہ امریکہ جس نے ڈیزی کٹر بمبوں سے اور قلعہ جنگی کے قید خانوں میں اور اس بگرام ایئرپورٹ پہ ہوائی اڈہ بمباریاں کر کے اور تورا بورا کے پہاڑوں پر بمباری کر کے، اور جس امریکہ نے افغانستان اور عراق کو ریگستان بنایا تھا اور پابندوں کو سے پہاڑوں کو اور میدانوں ریگستانوں کو لالا زار کیا تھا امت کے خون سے، وہ امریکہ بھی اسی طرح رات کی تاریکیوں میں بگرام ایئرپورٹ چھوڑ کے وہ بھاگ رہا ہے. دنیا منظر دیکھ رہی ہے جس طرح حضرت خلیل اللہ کے سامنے نمرود ناکام ہوا تھا، آج بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے امریکہ اسی طرح ناکام ہوا ہے. حضرت خلیل اللہ کی سیرت پر غور کیجئے. حضرت خلیل اللہ کو امتحان آئے. یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دین سے محبت کرنے والے ہو کہو الحمدللہ، کتاب و سنت سے محبت کرنے والے ہو، اسلام سے محبت کرنے والے ہو، حرمت قرآن کی باتیں کرنے والے ہو، حرمت رسول کے پاسبان ہو اور مظلوم امت کی بات کرنے والے ہو، توحید و سنت کی بات ہر سینے تک پہنچانے کا درد رکھنے والے ہو. لیکن حضرت خلیل اللہ بھی یہی درد رکھتے تھے کہ ہر شرک کا آتش کدا بجھ جائے اور توحید کی روشنی سے ہر سینہ چمک اٹھے، ہر دماغ چمک اٹھے. لیکن حضرت خلیل اللہ کی زندگی کے ایام اور گھڑیاں دیکھیے کہ جس طرح حضرت خلیل اللہ کو آزمائشوں کا سامنا تھا، آج اگر مجھے اور آپ کو بھی دین کی وجہ سے جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، حضرت خلیل اللہ کی سیرت سے ایک نقطہ اپنے دامن میں باندھ کے لے جائیے، اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جائیے کہ جس طرح کسی مومن اور ایمان والے پر، کسی مبلغ پر، کسی داعی پر، کسی مواحد پر، کسی اہل سنت پر، کسی اہل حدیث پر، کسی دین سے محبت کرنے والے پر جس قدر ابتلائیں آتی ہے، پروردگار صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو رتبے بلند عطا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر بڑھا دیتا ہے. اللہ ان مصائب و آلام کے بعد اس بندے کو عزتیں عطا کر دیتا ہے. حضرت خلیل اللہ کے سامنے وہ جلتی آگ تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، پھر مصر کی جانب ہجرت کر کے جانا پڑا. عزت و ناموس کا امتحان سامنے آیا، اس میں بھی کامیاب ہوئے. حضرت خلیل اللہ نے رب سے جھکتی چمر کا سہارا بننے کے لیے ایک بیٹے کا سوال کیا، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم. اللہ بیٹا دے دے کہ میری جھکتی کمر کا سہارا بن جائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میرے سینے کو خیرہ کر دے. رب کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جھکتی کمر کا سہارا بنانے کے لیے بڑھاپے کی گھڑیوں میں بیٹا عطا کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پروردگار نے بیٹا دیا. رب کریم نے اس بیٹے کے لیے حضرت خلیل اللہ کو کس امتحان میں ڈالا. یہاں یہ بات توجہ سے سنتے جائیے. جیسے جیسے حضرت خلیل اللہ کے امتحان آتے گئے، امتحانات سے گزرتے گئے، حضرت خلیل اللہ ان کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں بڑھاتا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پروردگار نے کہا یہ ننھا بچہ اور اس کی ماں ہاجرہ کو بیاب و بیابادی میں چھوڑ کیا. حضرت خلیل اللہ اپنے ننھے اسماعیل کو بیاب ہو گیا لگ و لگ صحرا میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں جہاں شراب تو رہتے تھے، درندے تو رہتے تھے، لیکن انسانیت کا وجود نہیں تھا. ایسی جگہ پہ حضرت خلیل اللہ اس مکہ کے سلیزوں پر اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آتے ہیں. اپنی رفیق حیات حضرت سیدہ ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک پتھر کی اوٹ میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں. پانی ختم ہو گیا. ماں ہاجرہ اپنے بیٹے
یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ اعزاز دیا ہے۔ ابن عباس کی روایت علماء کرام بیان کرتے ہیں، آب زمزم کو جس وجہ سے بھی نیت سے پیو گے اللہ اس نیت کو پورا فرمائے گا، جس بیماری کی وجہ سے پیو گے اللہ آب زمزم کی وجہ سے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کی باتیں ہو رہی ہے، کیسا وہ منظر ہوگا کہنے کا تو واقعہ ہے، ہر سال سنتے ہو، تفصیل کے ساتھ سنتے ہو، واعظین کی شیریں گفتار میں سنتے ہو، شیریں بیان کی صورت میں سنتے ہو، ان کی میٹھی زبان اور بیان و انداز میں سنتے ہو، لیکن ذرا اس واقعہ پر غور کیجئے۔ آج میں آپ کو تصورات میں اس جگہ پہ لے جاتا ہوں جہاں حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو اس صورت کے اندر فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ جب یہی بچہ بیٹا تھا یہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا، پروردگار نے حضرت خلیل اللہ کو خواب دکھا دیا۔ نبی کا خواب بھی وہ وہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے اس خواب کی منظر کشی اپنے بیٹے کے سامنے پیش کی۔ بیٹے نے بھی کہا جو باپ نے کہا، بیٹے نے وہی کہا جو باپ کو اس کے رب نے کہا۔ حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے اسماعیل مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کون تھا؟ باپ اگر نبی تھا بیٹا بھی نبی تھا، باپ فرما بردار تھا بیٹا بھی فرما بردار تھا، باپ رب کا مطیع تھا بیٹا بھی رب کا مطیع تھا، باپ اللہ سے محبت کرنے والا تھا بیٹا بھی اس کی تربیت میں آغوش میں تربیت پانے والا اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ اور کہا ابا جان جو اللہ نے کہا کر گزریے آپ مجھے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں آپ مجھے پائیں گے، شکر کرنے والوں میں آپ مجھے پائیں گے، اللہ کے فرما برداروں میں آپ مجھے پائیں گے، اپنے حقیقی بیٹے کے روپ میں آپ مجھے پائیں گے، اللہ کے سامنے اپنی نیازیں جبھی کی چکانے والا پائیں گے۔ باپ اور بیٹے کے خیالات مل گئے، فلما بلغ معه السعي، پھر دیکھیے کیا منظر تھا جب باپ نے بھی کہا بیٹے نے بھی کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ دونوں ہی اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، مطیع ہو جاتے ہیں، اور باپ بیٹا لٹ جاتا ہے، باپ لٹا دیتا ہے، گردن پہ چھری چلا دیتا ہے۔ کیسا وہ منظر ہوگا جب حضرت خلیل اللہ نے اپنے رفتے جگر جو ایک ہی تھا اس وقت جھکتی کمر کا سہارا تھا، 85 سال کی عمر میں مولا کے سامنے آنسو بہا بہا کے مانگا تھا۔ خلیل اللہ نے یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے بیٹے کو لٹایا اور اللہ نے آسمان سے اعلان کر دیا کہ وقت صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم آواز دیتا ہوں کہ رک جائیے، ٹھہر جائیے، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا، آپ نے اپنا خواب پورا کر کے دکھا دیا، خواب کو آپ نے عملی تعبیر دے دی، خواب کو آپ نے عملی صورت دے دی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ فدینا ہو بذبح عظیم، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ایسے اپنے موسموں کو بدلا دیتے ہیں۔ رب کریم نے کیسا بدلا دیا؟ خلیل بیت اللہ کو اگر تعمیر کرتا ہے اللہ نے بیت اللہ کی رونقوں کو قیامت تک کے لیے آباد کر دیا۔ اگر خلیل ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ نے وہ موسم انسانیت دعائے خلیل کا سبب بنا دیا۔ اللہ خلیل دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ نے وہ پیغمبر دعاؤں کا سبب بنا دیا جو شاہد عالم ہے، شاہ امم ہے، سلطان مدینہ ہے، سید المرسلین ہے، امام الاولین والآخرین ہے، امام المجاہدین ہے، شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، صاحب لواء الحمد ہے۔ خلیل دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کائنات کا امام بنا کے محمد رسول اللہ کو بھیج دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں تھی، استقامت تھی، ہر امتحان سے گزرے تھے کہ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزت دی کہ
کہ حضرت خلیل اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ان دعاؤں کا ثمر اس پیغمبر کو بنا دیا جس جیسا کائنات میں کوئی اور پیغمبر بنایا ابھی نہیں بنایا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کتنے امتحان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ذرا غور فرمائیے، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عزیمت کا پہاڑ بن گئے، جبر استقامت بن کر کھڑے رہے، دنیا مخالف تھی کھڑے رہے۔ اللہ نے پھر یہ اعلان کر دیا، حضرت خلیل اللہ کی وفاؤں کا بدلہ دیا، قال انی جاعلک للناس اماما۔ خلیل، تیری یاد میں، تیری محبت میں دنیا کے کونے کونے میں لوگ جانور قربان کریں گے، تیری یاد میں قربان کریں گے۔ اور فرمایا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میں نے جس کو امام بنا دیا ہے وہ وفاؤں کا پیکر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بنا دیا۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی سنت و طریقے کو ادا کرنے والے لوگ آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ سارے بلند آواز سے کہو الحمدللہ۔ ہر انداز اور ہر صورت میں موجود ہے۔ آج کوئی کم شرک ہے؟ لوگ بسوں میں قوالیاں لگاتے ہیں، اتنی شرک والے غلیظ جملے جن کو کوئی مواحد سن سکتا، لوگ وہاں بھی یہ توحید کی دعوت دینے والے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے درس سننے والوں آج عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی توحید و سنت کی دعوت قرآن کے دلائل سے انشاءاللہ لوگوں کو پیش کریں گے۔ انشاءاللہ توحید کی دعوت دیجئے، جھجک کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کا کام ہے، ہم سب ابراہیمی ہیں۔ صرف آپ کے خطیب صاحب، یہ حضرت مولانا قاری یوسف ابراہیم صاحب کو ماشاءاللہ یہ تو نام بھی مل گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ کے امام صاحب کام سے بھی ابراہیمی ہے، نام سے بھی ابراہیمی ہے، اور میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ اس گاؤں کے سارے رہنے والے ہر لحاظ سے اللہ کے فضل سے یہ ابراہیمی ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج بھی ابراہیمی موجود ہے، وہ حضرت خلیل اللہ آج میں چلے تھے، آج وہ کتنے ہیں کہ جنہوں نے حضرت خلیل اللہ کی اداؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ آگ کی قید تھی، یہاں مقبوضہ کشمیر کی قید کے اندر لا الہ الا اللہ کے لیے پابندے سلاسل ٹھہرے۔ کتنے ہی وہ لوگ تھے کہ جو وہ افغانستان کی بدنام زمانہ جیلوں کے اندر، جہاں ٹینکروں میں قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا، کیبن کے اندر بند کیا جاتا تھا،
اللہ سنبھال رہے تھے۔ الحمدللہ آج پاکستان بھی بہت بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے، کہو الحمدللہ۔ آپ کا وہ دشمن ہندوستان، آپ کا بدترین دشمن ہندوستان، جو کبھی آپ کے ملک پر پابندیوں کی باتیں کیا کرتا تھا، آج اس کا سارا سرمایہ الحمدللہ ہندوستان میں ڈوب چکا ہے۔ ہندوستان میں اللہ نے اگر زبان دیا تو بولو کلمہ حق کہو، ہندوستان میں، سارے محبت سے بولو، ہندوستان میں ڈوب چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، پر اللہ نے تمہیں فتح دی ہے، اور ان باتوں کو بھی آپ خوش اپنی طبیعت کے لیے گراں سمجھ رہے ہو، پھر سارے محبت سے کرو کہ الحمدللہ افغانستان میں اسلام جیت چکا ہے۔ ہندوستان، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور دنیا کے 48 اتحادی الحمدللہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ ساری فتوحات کے آپ کو منظر دکھائے گا، اور جس حصے پہ آپ کام کر رہے ہو، جس حصے میں آپ خون پیش کر چکے ہو، اب تو ان کا سرمایہ اگر وہاں ڈوب چکا ہے شہیدوں کے خون کی برکت سے، ان کا سرمایہ ہندوستان میں بھی ڈوب چکا ہے، کشمیر میں بھی ڈوب چکا ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل سے، خون کی برکت سے، لا الہ الا اللہ کی برکت سے انشاءاللہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ ہندوستان پہ بھی، امریکہ پہ بھی، پوری دنیا پہ محمد عربی کی عظمت کا پرچم انشاءاللہ لہرا کے دم لے گا۔ اور رہی بات پاکستان کی، ہم پاکستان میں کل بھی امن کی بات کرتے تھے، آج بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو میں کہوں گا ہاتھ ضرور بلند کریں۔ الحمدللہ دنیا دیکھے، یہ صحابہ سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے، اور صحابہ پہ تبرہ کر کے کچھ وہ ناقبت اندیش لوگ جو اسی ملک کے بسنے والے لیکن اپنے مذہب اور دل کو تسکین دینے کے لیے ہندوستان کی ایجنسیوں کا وہ مورا بنتے ہوئے اس موضوع کو چھیڑتے ہیں، اور اصحاب پیغمبر پر اعتراضات اب سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلائل کی روشنی میں حکمت کے ساتھ اور کفر کی اس سازش اور اس جنگ کو بھی انشاءاللہ ناکام کرتے ہوئے صحابہ سے محبت کرو، دفاع کرو، اہل بیت سے محبت کرو، دفاع کرو، لیکن اس پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی طرح شیعہ سنی کی لڑائی کا گھر نہ بننے دو۔ آپ کا دشمن اس نے ایک کوشش کی تھی کہ سندھ کے اندر سندھی کے نام پہ طریقے چلا کے سندھ کو جدا کرے، ناکام ہو گیا تھا۔ بلوچستان میں بلاچوں کو کھڑا کیا، آپ پہنچے، بلاچوں کی دلجوئی کی، خدمت کی، امران پہنچے، زلزلہ آیا، خوددار پہنچے، زلزلہ آیا، کوئٹہ پہنچے، آپ پہنچے، آپ کے بیٹے پہنچے، آپ کی علماء پہنچے، آپ کی قیادت پہنچی۔ الحمدللہ بلوچوں کے دل چوتے، آج وہی زین بغدی جو آپ کے سٹیج پہ کبھی کہہ رہا تھا 50,000 جوان میں دیتا ہوں جو توحید و سنت کے مشن کے لیے وہ کام آئیں گے، کبھی یہ زین بغدی آج یہ کردار
دفاع کریں گے۔ آپ کے محبوب خطیب حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں آخر میں ان شعر کے ساتھ یہ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دشمن کی ہر سازش ناکام کرو گے۔ آپ جتنے محبت سے ہاتھ بلند کر کے دکھاؤ گے نا، مولانا امیر حمزہ صاحب انشاءاللہ سیدھا ادھر آپ کا پیغام پہنچائیں گے کہ الحمدللہ اس جماعت کے لوگ بھی اس پاکستان کے دفاع کے لیے اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح پہلے کھڑے تھے۔ آواز بلند کر، ہاتھ بلند کر کے کہہ دو کہ انشاءاللہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ دشمن ہر میدان پہ ناکام ہو چکا ہے، اس مراز پہ بھی ناکام ہوگا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی دیکھ سے گردن وفا شواروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اقبال کہتا تھا کہ ابھی تیرے مار کا آراؤں میں لگتے کبھی خشکیوں میں کبھی دریاؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے انشاءاللہ۔ وما علیہ